بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے، دائیں ہاتھ سے دے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی ہے اور بتایا ہے کہ جب تم نے کھانا کھانا ہے تو پھر تم نے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، پھر جب پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پینا ہے، اور جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہو، کسی سے کوئی چیز لو تب بھی دائیں ہاتھ سے، کسی کو چیز کوئی دو تب بھی دائیں ہاتھ سے۔ یاد رکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے پانی پیو، دائیں ہاتھ سے چیز لو اور دائیں ہاتھ سے ہی چیز دوسروں کو دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے لینا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، دائیں ہاتھ سے لین دین والا معاملہ کرنا، اس میں برکت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو شخص دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے لین دین کا معاملہ کرتا ہے تو فرمایا یہ تو شیطان کے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ جو شیطان ہے وہ بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، لہذا ہمیں جو لین دین کا معاملہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لین دین میں اور ہر طرح کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو برے عمل کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جس پر ذرہ تنگ ہو، جس نے اس کا سانس گونٹھ رکھا ہو، پھر اس نے ایک نیکی کی تو ایک کڑا اس کا کھل گیا، پھر دوسری نیکی کی تو دوسرا کڑا اس کا کھل گیا، حتیٰ کہ وہ ذرہ زمین پر گر گئی۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی مثال کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ پہلے برے اعمال کرتا تھا، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی، برے عمل کو چھوڑ دیا، تو اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح اس نے ذرہ پہنی تھی اور وہ تنگ تھی، جیسے جیسے وہ نیکی کرتا گیا، نیکی کے کام کرتا گیا، ویسے ویسے وہ ذرہ جو ہے وہ اس کا ایک کڑا جو ہے وہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ وہ نیکیوں میں مشغول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے کڑے کو کھول دیا، یعنی کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو بندہ نیکیوں میں لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں نیک کام کی طرف خود کو اور اپنے بچوں کو لگانا چاہیے اور دوسروں کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے، کیونکہ جو نیک عمل ہوں گے، جو نیک اعمال ہوں گے، وہی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث ہیں۔ ہمیں خود کو بھی نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے اور اپنی اولاد کی، اپنے دوست احباب کی بھی یہ تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے اور برے کاموں سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین.